ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی کے رفح شہر میں بے گھر لوگوں پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی اسرائیل نے حملہ کر کے 21 عام فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے ایک ایسے کیمپ پر حملہ کیا جس میں عام فلسطینی رہ رہے تھے۔ اس پورے کیمپ کو اسرائیل نے جلا دیا تھا، ایئر اسٹرائک کیا تھا اور دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی۔ اتوار کی ہی بات ہے، 45 فلسطینی اس میں شہید ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے اور پوری دنیا نے اسرائیل کی اس دہشت گردی کو دیکھا کہ اسرائیل نے زندہ فلسطینیوں کو جلا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کافی دنوں بعد ایک مرتبہ پھر دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اسرائیل کی اس دہشت گردی کی، اسرائیل کی اس حملہ کی مذمت کی۔ فرانس نے مذمت کی، امریکہ نے بھی مذمت کی، حالانکہ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ اس حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اس مذمت کے باوجود اسرائیل کے لیے امریکہ کی پالیسی نہیں بدلی ہے، یعنی امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے ظلم، اس کے اتیاچار کو امریکہ کا سپورٹ ملتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی اس پر شدید تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے شدید جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے، فوری طور پر اسرائیل کو رفح میں اپنا آپریشن بند کر دینا چاہیے، مزید اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی نے یہ بھی مانگ کی کہ جو امدادی سامان کے ٹرک ہے اس کو ابھی تک رفح بارڈر کے ذریعے جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہزاروں ٹرک ابھی تک سڑکوں پر قطار میں کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، ان کا پہنچنا ضروری ہے لیکن نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری سے اپیل ہے کہ امدادی سامان کی وہاں تک رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ خود اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے بھی پلہ جھاڑنے کی کوشش کی اور دنیا کے سامنے الگ الگ دلیلیں دی جا رہی ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ دھوکے سے یہ حملہ ہو گیا، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے، ایسا بارود نہیں کہ اتنے بڑے ایریا کو ایک ساتھ جلا کر خاک کر دے۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے حماس کے 2 لڑاکے اور کمانڈر جا رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ان کے پاس جو ہتھیار تھا اس کی وجہ سے اس پورے ایریا میں آگ بھڑک اٹھی۔ الگ الگ کہانیاں گڑھی جا رہی ہے، جھوٹ کو پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ اسرائیل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے دنیا کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، جھوٹ بول کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، جھوٹی خبریں چلا کر کے، لیکن الجزیرہ اور دنیا کے دوسرے میڈیا ہاؤسز نے اسرائیل کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا، ایکسپوز کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اسرائیل پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو گیا ہے۔ اور اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ غزہ پٹی پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آنے کے بعد کیا ہے؟ حال ہی میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنے فیصلہ میں واضح طور پر اور 2 ٹوک انداز میں کہا کہ رفح میں اسرائیل کو حملہ بند کر دینا چاہیے، اسرائیل کو اپنی سینہ وہاں سے واپس بلا لینی چاہیے، رفح میں اور پورے غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانگ کی گئی کہ جو تفتیشی ٹیم جو جائزہ کے لیے وہاں جانا چاہتی ہے تو اس کے جانے کو یقینی بنایا جائے، اسے ہر طرح کی سرکشا اور ہر طرح کی حفاظت اس کو دی جائے۔ لیکن یہ اسرائیل یہ سب کرنے کے بجائے لگاتار حملہ کر رہا ہے۔ جب غزہ پٹی میں اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ کر کے آگ لگا دیا تھا تو اس کے فوراً بعد حماس کے لڑاکوں نے بھی رفح سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے، راکٹ کی بچھاڑ کی اور اسرائیل کو بتایا کہ تم جتنا چاہے حملہ کرو، ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں یا ہمارے جو عزائم ہیں وہ ابھی ہلکے نہیں ہوئے بلکہ ہم پوری قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ رب یہ خبر آئی کہ گزشتہ رات بھی اسرائیل نے اسی طرح کا حملہ کر کے عام لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس بیچ جو غزہ کی حکومت کی طرف سے خبر آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اس لڑائی میں مرنے والے، شہید ہونے والوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں اور رفح سے 10 لاکھ لوگ پچھلے 3 دنوں میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ نارتھ غزہ سے، ساؤتھ غزہ سے، جبالیہ کیمپ سے، صلاح الدین اسٹریٹ سے، اس طرح کے جو غزہ پٹی کے علاقے ہیں، جب وہاں اسرائیل نے حملہ کرنا شروع کیا شروع میں یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر کے مہینوں میں اور کہا کہ لوگ یہاں سے خالی کر کے کہیں اور چلے جائے، تو وہاں سے تقریباً 15 لاکھ لوگوں نے رفح میں آ کر پناہ لی تھی۔ رفح پورا سنسان ایریا تھا، کھیتی کا ایریا تھا یا جنگلات تھے، یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بہت کم اکا دکا لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ یہاں آ کر میدانوں میں لوگوں نے ٹینٹ لگائے، خیمے لگائے، یہاں رہنا شروع کیا۔ 15 لاکھ لوگ آ کر کے یہاں بس گئے اور اب اسرائیل نے جس طرح پچھلے 1 مہینہ سے رفح پر حملہ کر رکھا ہے، یہاں ایئر اسٹرائک جاری ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پچھلے 3 دنوں میں جس طرح اس کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے تو تقریباً 10 لاکھ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، نقل مکانی کر چکے ہیں، ادھر ادھر رہنے کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ دنیا بھر کی تنظیمیں اپیل کر رہی ہے اسرائیل سے، لیکن اسرائیل کسی کے بات سننے کو تیار نہیں۔ اور سب سے بڑا جو سوال ہے عالمی طاقتوں سے کہ جب دنیا کا کوئی اور ملک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر فوراً کارروائی کی جاتی ہے، اس کے خلاف
ایکشن لیا جاتا ہے۔ اسرائیل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کی بات نہیں مان رہا ہے، حملے میں اور شدت آ گئی ہے۔ کیوں اس پر ابھی تک فوجی کارروائی نہیں کی گئی؟ کیوں اسرائیل پر حملہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اسرائیل کے جرائم سے آنکھیں بند کی جا رہی ہے؟ اس بیچ ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ خبر جنگ بندی کے حوالے سے ہے کہ پچھلے دنوں امریکی CIA کے چیف سے جب موساد کے چیف کی ملاقات ہوئی تھی پیرس میں، تو وہاں جنگ بندی پر بات چیت ہوئی، اور جنگ بندی میں یہ بات چیت شامل ہے کہ تمام یرغمالیوں کو حماس کی طرف سے ریلیز کر دیا جائے گا، اور بدلے میں حماس کی طرف سے بدلے میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی جائے گی۔ مصر کے ذرائع نے بھی اس طرح کی خبر دی ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو پائی ہے، بس ایک خبر آئی ہے اس طرح کی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں سپورٹ بھی کیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔